ایک آدمی بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنے بیٹے بہو اور پوتے کے ساتھ ان کے گھر پر رہتا تھا۔ اب وہ عمر کی اس حد میں پہنچ چکا کہ اس کی بینائی کمزور ہو گئی، اس کے ہاتھ اب کپ کپانے لگے تھے اور اس کے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ خاندان کے تمام لوگ رات کو اکٹھے کھانا کھاتے، لیکن اب اس بوڑھے آدمی کی کمزور بینائی اور کپکپاہٹ ہاتھوں کی وجہ سے کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کے لیے ایک مشکل کام ہو گیا۔ اکثر چاول کے دانے اس کے چمچ سے پھسل کر زمین پر گر جایا کرتے۔ جب کبھی وہ دودھ یا پانی کا گلاس پکڑتا تو وہ چھلک کر میز پوش پر گر جاتا۔ اس کے بیٹے اور بہو کو یہ گندگی بہت ناگوار گزرتی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کے بیٹے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب مجھے بابا کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں کھانے کی میز پر شور اور گندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ آخرکار انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد بابا کے لیے ایک الگ چھوٹی میز گھر کے اندر کونے میں ڈال دی۔ اب تمام لوگ اکٹھے میز پر کھانا کھاتے اور بابا اکیلے میں میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ کیونکہ بوڑھے بابا نے بہت سے گلاس اور پلیٹیں توڑ دی تھی، اس لیے اب کھانا انہیں لکڑی کے کٹوروں میں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی جب کھانا کھاتے ہوئے اس کے بچوں کی نگاہ اس پر پڑتی تو وہ بابا کی آنکھ میں آنسو دیکھتے، کیونکہ بابا کو اکیلے کھانا پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو کبھی احساس نہ ہوتا، بلکہ جب کبھی کوئی چمچ گرتا تو وہ بڑی ناگواری سے اسے اپنے بابا کو دیکھتے۔ بابا کا 4 سالہ پوتا خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہتا تھا۔ اب شام کھانے سے پہلے باپ نے دیکھا کہ اس کا 4 سالہ بیٹا لکڑی کے اس کچے ٹکڑوں سے کھیل رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے سے بہت پیار سے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو بیٹا؟ تو بچے نے بہت معصومیت سے جواب دیا کہ میں آپ کے اور امی کے لیے لکڑی کے پیالے بنا رہا ہوں، تاکہ جب میں بڑا ہو جاؤں تو آپ لوگ اس پیالے میں کھانا کھائیں۔ اس بچے نے مسکرا کر یہ سب کچھ کہا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس بچے کی ان معصوم نظروں نے اس کی ماں باپ کو حیرت اور شرمندگی میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ اس شام بابا کے بیٹے نے بابا کے ہاتھ پکڑا اور انہیں واپس میز پر لے آیا۔ اس کے بعد ہر دن بابا نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور پھر جب بھی کبھی بابا کے ہاتھ سے چمچ گرتا یا پانی چھلکتا تو انہوں نے ناگواری سے بابا کو نہیں دیکھا، بلکہ بہت پیار اور احترام سے اس کی طرف دیکھتے۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں اسی کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے والدین کو دوسروں کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آتا دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی یہی رویہ اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ اپناتے ہیں، اور اگر وہ اپنے والدین کو دوسروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا دیکھتے ہیں تو ویسے ہی رویہ ان کا بھی ہوتا ہے۔ سمجھدار والدین یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آج جیسے وہ اپنے بچے کی پرورش کریں گے، کل کو اسی پرورش کی جھلک انہیں اپنی اولاد میں نظر آئے گی۔ اس لیے وہ خود بھی اس گناہ سے بچتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی ترغیب دیتے ہیں۔ دوستو، زیادہ کچھ نہیں، بس صرف اتنے ہی سی درخواست ضرور کروں گا، لیکن چند لمحال کے لیے ہی صحیح، لیکن اس بار میں سوچیے گا ضرور۔